لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ مجاہدے کا باب چل رہا ہے. تقریباً پچھلے 3-4 جمعہ سے مجاہدے کے متعلق بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی کہ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں، دین کے اندر مجاہدے کا نام کیا ہے، مجاہدے کا مطلب کیا ہے. اسی کے حوالے سے آج اسی کے سلسلے میں ایک اور حدیث حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں اللہ رب العزت کی ایسی ہیں کہ جس کو لے کر اکثر و بیشتر لوگ، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کثیر، نبی نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے سنی کے 30-70 50-50 حدیث کا لفظ بتا رہا ہے کثیر من الناس، کہ میجورٹی انسانیت کا بڑا طبقہ ان 2 نعمتوں کے حوالے سے، ان 2 نعمتوں کو لے کر دھوکے میں پڑا ہوا ہے. کون سی نعمت ہے؟ فرمایا کہ صحت، تندرستی، والفراغ، فرصت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت پر، فصاحت پر قربان جائیے کہ ہماری دکھتی رگ کے اوپر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہے. چاہے کوئی کتنا بڑا دعویٰ کر لے، کوئی کتنا بڑا دعویٰ کر لے، لیکن اگر ہم اپنے آپ پر، اپنے زندگی پر، اپنے ٹائمنگ کے اوپر، روزمرہ کے معمولات کے اوپر جب انسان نظر کرتا ہے اور دیکھتا ہے، تب انسان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے اور انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً ہم ان دونوں نعمتوں کے اندر بہت ہی سستی، غفلت، کاہلی کا شکار ہیں. پہلے تو ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، بات تو یہی سے شروع ہوتی ہے. ہم اللہ کی ان نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں جو ہمارے نظر میں آتی ہے. کپڑا میں نے پہنا ہے تو مجھے احساس ہوگا کہ بھئی اللہ کی نعمت ہے. کھانے سے میرا پیٹ بھرتا ہے تو اس کو میں نعمت سمجھوں. ہوا ہے، پانی ہے، گھر ہے، اس کو تو انسان نعمت سمجھتا ہے. لیکن کتنے ایسے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں جو واقعتاً اس ٹائمنگ کو، اس صحت کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہو. کہنے کو تو ہم سب یہی کہیں گے کہ ہم سب نعمت سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کی تردید کرتا ہے. ہمارا عمل اس کی تردید کرتا ہے کہ نہیں، ہم نے وقت کو نعمت نہیں سمجھا ہے، ہم نے اپنی صحت کو نعمت نہیں سمجھا ہے.
اگر ہم نے ان کو نعمت سمجھا ہوتا تو وقت گزاری اور ٹائم پاس کے جو اسباب ہم نے اختیار کر کے رکھے ہوئے ہیں انسان اس سے دور ہوتا. ہم نے اپنی صحت کا جو خیال اپنی اس کی جو گت بنا کے رکھی ہے, جو حالت بنا کے رکھی ہے, وہ انسان واقعتاً اس کے ساتھ انسان ایسا سلوک نہ کرتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے ذریعے ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک انسان کے پاس یہ دو نعمتیں ہیں انسان دھوکے میں ہے, غفلت میں ہے. وقت گزارتا رہتا ہے, کاموں کو ٹالتا رہتا ہے, آج کا کل, کل کا پرسوں, اور آگے بھی میں نے بتایا تھا کہ کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل. کسی کی کل نہیں آتی. ہاں شاید یہی کہتا ہے کہ کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل, کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. کہ انسان کاموں کو ٹالتا رہتا ہے, اس کو ڈیلے کرتا رہتا ہے. کیوں؟ کل کر لوں گا, کل کر لوں گا. یا کہ کام کو اس لیے ٹالتا رہتا ہے آج اس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم بھی ہے, اس کے پاس صحت بھی ہے, آگے کل پڑھ لوں گا. اب کسی کل کام میں بزی ہو گیا, ٹائم اس کا نکل گیا, نماز بھی نہیں لی. اور بہت سی مرتبہ وقت چلا جاتا ہے پھر انسان کو فرصت نہیں ملتی, اور بہت سی مرتبہ وقت تو ملے گا اس کو لیکن جو ایبلٹی تھی اس کے پاس کرنے کی, جو صحت اللہ نے اس کو دی تھی, اب وہ صحت باقی نہیں رہی. بھائی یہ جو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنس ہیں, اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں کہ اس میں ہم نے جوانوں کو بھی کھو دیا, بوڑھوں کو بھی کھو دیا. جنہوں نے اپنے 5 سال کی 10 سال کی پلاننگ کر کے رکھی تھی ہم نے ان کو بھی کھویا. قبرستان میں جاتے ہیں تو ایسے مختلف لوگوں کی قبروں سے ہمارا گزر ہوتا ہے, جن کو بھی یہی تمنا تھی, ان کو یہی تمنا تھی کہ ہم کل کریں گے, کل کریں گے, کل کریں گے, اور بالکل صحت تندرست مند انسان کووڈ کا شکار ہوا, ہفتے میں کام ختم. تو بھائی اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان دونوں نعمتوں کو لے کر بہت ہی بڑے دھوکے میں اور خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کل وقت ملے گا, میں کل کروں گا. لیکن سوچے تو صحیح کہ کل کس نے دیکھی؟ جو ہے وہ آج ہی ہے, جو کرنا ہے وہ آج کر لے. چل کل آ بھی گئی لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تیرے پاس جو آج صحت ہے, جو تندرستی اللہ نے تجھے دی ہے, وہ صحت کی جو نعمت ہے وہ کل تک تیرے پاس باقی رہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کے اندر دیکھیں, قرآن کن چیزوں کی قسم کھاتا ہے. قرآن کوئی معمولی چیزوں کی قسم تو کھاتا نہیں ہے. اللہ کے یہاں جو چیزیں اہم ہوتی ہے اس کی اہمیت کو بتانے اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ قسم کھائیں گے تب ہم سچا مانیں گے, نہیں, اس کو کوئی قسم کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, اسی کا کلام ہے, اور جس کو شک ہوا وہ ایمان سے خارج. لیکن اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے, اللہ قسم کھا رہا ہے والعصر, زمانے کی, عصر کی, والفجر, هل أتى على الإنسان حين من الدهر والضحى. قرآن کی کتنی آیتیں ملیں گی آپ کہ جس میں اللہ تعالی وقت کو کوٹ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. قرآن کریم کی اور آیتیں دیکھیں آپ. اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اولم نعمرکم, قرآن کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے اولم نعمرکم,
کیا ہم نے تم کو زندگی نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فی، کہ اگر تم اس کے اندر نصیحت حاصل کرنا چاہتے، کوئی لیسن لینا چاہتے، کوئی کام کرنا چاہتے، تو تمہارے پاس انف ٹائم تھا کہ تم اس کے اندر کام کر سکتے تھے. اور پھر یہی نہیں کہ بھائی ہم نے صرف عمر دے کر تم کو چھوڑ دیا کہ چاہے 60 سال کی عمر میں نے تم کو دی ہے، اب تمہارے حوالے تم کو جو کرنا ہے کرتے رہو. نہیں، وجاءکم النذیر، عمر بھی دی اور تم کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ تمہاری عمر جو ہے وہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہم نے ڈرانے والا بھی بھیجا، تمہیں ریمائنڈ کرانے والا بھی بھیجا، یاد دہانی کرانے والا بھی بھیجا کہ وہ تم کو یاد کرائے کہ تمہاری زندگی کتنی قیمتی ہے، تمہاری زندگی کے لمحات اور اوقات کتنی قیمتی ہے، تاکہ کل قیامت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حسرت نہ ہو، ندامت نہ ہو کہ میں اپنی زندگی کو ضائع کر کے آیا. اللہ مہلت دے دے، کہیں گے کہ وہاں جا کے اللہ سے مہلت مانگے گا، کچھ مہلت مل جائے. ون وے ٹکٹ ہے وہاں، ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے وہاں، یہ سسٹم ہی نہیں ہے. ون وے جاتا ہے واپس نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی یہ احساس ہمارے دل میں ابھی پیدا ہوتا ہے. یہ تو وقت ہی ہم کو بتا دے گا، وقت ہم کو سکھانے والا ہے. ہر انسان کو اس کا وقت بتائے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو کہاں ضائع کیا. آگے چل کر انسان کو احساس ہوگا کہ میں اپنی زندگی کی کتنے اوقات ضائع کر دیا ہے. لیکن چونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، ماں سے زیادہ شفیق ہے اس امت کے لیے، تو اللہ کے نبی نے ہم کو پہلے سے بتا دیا کہ ہم لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم نے ابھی سے ہماری آنکھ نہیں کھلی ہے تو آگے جا کر وقت ہم کو خود بتائے. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دیا؟ ما یتذکر فی، اگر تم چاہتے تو اس کو خود نصیحت حاصل کر سکتے تھے. بہت ساری چیزیں تھی، کام کر سکتے تھے، اپنی زندگی کو اس کے اندر ویلیو کو ایڈ کر سکتے تھے. پھر اس کو مزید یہ کرنے کے لیے، دو بالا کرنے کے لیے ہم نے ڈرانے والے بھی بھیجے. نذیر کی تفسیر میں علماء کے الگ الگ اقوال ہیں کہ وجاءکم النذیر، کہ ہم نے ڈرانے والے بھیجے. تو ڈرانے والے کون ہیں؟ مفسرین کا ایک قول ہے کہ انبیاء علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میسج کو ریمائنڈ کرانے کے لیے، وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے، انسان کو اس کی زندگی کی قدر سمجھانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے انبیاء بھیجے. ان کے بعد ان کے خلفاء ہیں، اور ان کے بعد ان کے وارثین علماء ہیں، جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کے ذریعے یہ جھنجھوڑتے رہے، ان کو یہ سمجھاتے رہے کہ بھائی زندگی کی کیا قدر قیمت. تو مفسرین کا ایک قول اس کے اندر ہے انبیاء علیہ السلام. مفسرین کا ایک قول اس کے اندر ہے کہ وجاءکم النذیر سے مطلب ہے سفید بال. سفید بال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرانے والے بھیجے. تو کون ڈرانے والا؟ تو کہا کہ ہم نے اس کے بالوں کے، سر کے بالوں کو، اس کی داڑھی کے بالوں کو سفید کر دیا تاکہ تھوڑا احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے، تھوڑا اس کو میسج مل جائے، تھوڑا اس کو میسج مل جائے کہ بھائی ابھی یہ بال پکنے شروع ہوئے ہیں. تو انسان دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی رغبت، آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ اللہ کی طرف سے مفسرین کا قول ہے کہ عمر بھی دی اور عمر کے ساتھ ڈرانے والا بھیجا. ڈرانے والا کہا تو کہا انبیاء بھیجے. انبیاء اس کے بعد کہا کہ اس کے بال سفید ہو گئے. یہ اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہے کہ انسان کو ابھی ڈرنا چاہیے کہ بھائی ابھی ہمارا سورج جو ہے زندگی کا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاؤن ہو رہا ہے. مفسرین کا ایک قول وجاءکم النذیر کے اندر ہے کہ یہ ڈرانے والا کون ہے. تو ایک تیسرا قول یہ ہے کہ انسان کے پوتے اور نواسے آ جائے. انسان کے پوتے اور نواسے آ جائے کہ جب انسان کے پوتے اور نواسے آنے لگے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نذیر ہے، ڈرانے والے ہیں تم کو. کوئی گولف کار ہے کسی کی تو کام کو بلاک کی 07
O7 प्लेट है, कोई अगर यहाँ बैठा हो तो मुद्दबाना गुजारिश है कि अपनी कार वहाँ से मूव कर ले। क्योंकि सारे उर्दू वाले ही बैठे हुए, मेरी बात anyone blocking golf car O7 plate, please remove car immediately, please. Jazakallah. अच्छा, तो तीसरा बॉल ये है कि पोते और नवासे। अगर किसी के पोते और नवासे आ जाए तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मैसेंजर है, आपको रिमाइंड कराने वाले हैं कि बाजी अभी जगह खाली करो, नहीं भाई, अभी जगह आपके जाने का वक्त आया है, बेडरूम हमको दो, हम कब तक बंद बेड के ऊपर सोएंगे, आप पूरा कमरा रोक के सोए, पूरा कमरा रोके हुए हैं। ये अल्लाह की तरफ से। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई किसी ने मलिकुल मौत से ये पूछा कि भाई दुनिया का तो ये कानून है कि दुनिया में जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, किसी को मदऊ किया जाता है, किसी को बुलाया किया जाता है, तो पहले उसको नोटिस दी जाती है, समन दिया जाता है, वारंट दिया जाता है कि भाई आपको इस दिन हाजिर होना है, और आप तो बगैर नोटिस किए आ जाते हो, बगैर नोटिस के आ जाते हो। सद मलिकुल मौत फरमाते हैं, असल ये मलिकुल मौत जो है ना भाई, ये कुरान और हदीस से यही मलिकुल मौत ही साबित है। हम इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं तो इज़राइल अलैहिस्सलाम की मरफू हदीस से साबित नहीं है। उनका नाम जो है इज़राइल जो है यह आसार से साबित है, अक़वाल सहाबा से साबित है, वरना इसके अंदर कोई मरफू हदीस नहीं है कि जिसमें फरिश्ते का नाम जो है इज़राइल बताया गया हो, वरना हदीस के अंदर तो यही लफ्ज़ आया है मलिकुल मौत, मौत का फरिश्ता। और इसमें हिकमत हो सकती है कि अल्लाह ताला ने जब मौत का वक्त किसी को नहीं बताया है, उसके टाइमिंग को अल्लाह ताला ने हाइड किया है, उसको छुपाया है कि किसी का, तो अल्लाह ने फरिश्ते का नाम भी नहीं बताया कि वो फरिश्ते का नाम क्या है। ये हो सकता है इसके अंदर उसका आना तो तय है, लेकिन कब आएगा तय नहीं है, तो हो सकता है अल्लाह ने उसकी आइडेंटिटी भी छुपाई, उसका नाम भी नहीं बताया। तो हज़रत शफी साहब फरमाया करते थे कि वो मलिकुल मौत ये कहता है कि भाई ऐसा नहीं कि मैं बगैर वारंट के आता हूँ, नहीं, मैं भी वारंट देता हूँ, ठीक है। क्या वारंट भाई? तो कहा कि अब इंसान की कमर झुकने लगे, कमर झुकने लगे, कमर बल खाने लगे, स्किन के ऊपर बदन के अंदर झुर्रियां पड़ने लगी, बाल सफेद आना शुरू हो जाए, तो ये सब मलिकुल मौत के खतूत है कि भाई अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, है नहीं भाई। कोई मेहमान आने वाला हो तो ब्लैकबर्न से निकलता है तो मैसेज करता है, तो कहा कि भाई अभी एस्टिमेटेड टाइम इतना बता रहा है, इतना टाइमिंग बता रहा है, इतना टाइम बता रहा है कि मैं 2 बजे में इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। तो ये सब मलिकुल मौत के खतूत होते हैं कि जब वहाँ से निकलते हैं, डिपार्चर करते हैं वो, तो उनके अराइवल टाइम भी ये नहीं है, लेकिन वो अराइवल एस्टिमेट टाइम आपको बताना शुरू कर देते हैं कि भाई अभी कमर के अंदर दर्द शुरू हो गया, कमरें झुकने लगी, पैरों के अंदर घुटने जवाब देने लगे, बाल पकना शुरू हो गए, पोते आ गए, नवासे आ गए। इंसान को आखिर की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। दुनिया के काम तो सारी जिंदगी इसमें खपाई है, छोड़ो कौन क्या कर रहा है, क्यों इंसान अपनी सेहत खराब करता है, अपने ब्लड प्रेशर को हाई करता है, अपने शुगर को हाई करता है, क्या उसे मिलने क्या वाला है? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी सेहत खराब होगी और कुछ नहीं होगा। उसके मुकाबले में अगर इन्हीं फिक्रों को आपने आखिरत की तरफ मुतवज्जह कर दिया तो आखिरत का शौक बढ़ेगा, अल्लाह की रहमत से उम्मीदें बंधेगी। तो कहा कि नहीं, ऐसा हम भी मलिकुल मौत कहते हैं कि हम भी क्या करते हैं, मैसेज को भेजते हैं और वाक़ईतन भेजते हैं। तो मेरे दोस्तों, हदीस पाक के अंदर बताया कि वक्त की अहमियत, वक्त की कदर, और जिन जिन लोगों ने वक्त की कदर की है, खुद हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए, दुनिया में जितने लोग आए किसी की जिंदगी कंप्लीट नहीं। किसी ऑथर को आप देख लीजिए, चलो उसने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन वो दुनिया से जाएगा तो उसके बारे में क्या होगा कि भाई
اگر اس کو 2-4 سال ملتے تو اس کے اور 4-5 اور بک لوگوں کے سامنے آ جاتی. اس کی تمنا تھی کہ وہ کچھ اور کتابیں لکھ دیتا. کوئی سائنٹسٹ ہو, کوئی ریسرچر ہو, تو کہا کہ اگر یہ کچھ اور جیتا تو کچھ اور ریسرچ سامنے آ جاتی. بادشاہ مر گیا تو کہا کہ بھائی اگر اس کو اور زندگی ملتی تو 2-4 ملک اور فتح کر دیتا. دنیا میں کسی کی زندگی ہے, ایک واحد شخصیت ہے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی. حجۃ الوداع کے اندر صحابہ کے لاکھوں کے مجمع کے سامنے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس مقصد کو لے کر, جس کام کو لے کر, جس مشن کو لے کر میں آیا تھا, کیا اس کو میں نے کمپلیٹ کیا؟ الا هل بلغت, الا هل بلغت. تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر یہ کہا تھا ادیت الامانہ, آپ نے امانت کو کمپلیٹ کر دیا, ادا کر دیا. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ زندگی, تو بھائی اسی سے ہم لیسن حاصل کریں. خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اوقات, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اوقات, رات کے اوقات, جو ٹائم اسکیڈول تھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فکس تھا. دن میں کیا کرنا ہے, عصر کے بعد ازواج مطہرات کے یہاں جانا ہے, فجر کے بعد صحابہ کو خطاب کرنا ہے, ظہر کے منڈے کو روزہ رکھنا ہے, ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا ہے. رات کے لیے ہم کو دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوقات بالکل متعین ہوتے تھے. ایک وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا تھا, رات کے 3 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی. ایک وقت میں آپ سوتے تھے, ایک اپنے ازواج کے ساتھ ہوتے تھے, اور رات کا تیسرا پر اللہ کے حوالے کرتے تھے. شریعت ہمیں سکھاتی ہے, شریعت کے اندر جتنے بھی احکام ہیں اس میں بھی دیکھیے ٹائم کیپنگ کتنی اہم ہے. شریعت نے ایسا نہیں کہا کہ قربانی کرنا ہے تو کہا کہ جب کرنا کرو, اجازت ہے تم, محرم سے محرم جب کرنا ہے کرو. نہیں, شریعت نے ٹائم بتایا کہ ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرنا ہے. ٹائم کیپنگ, وقت کی اہمیت. حج کرنا ہے تو کہا کہ نہیں, ایسا نہیں کہ جب تم چاہو تم آ جاؤ, نہیں, اس کے لیے اوقات بتایا کہ انہیں ایام میں حج کرنا ہے. روزے رکھنا ہے تو کہا کہ میں مہینہ دوں گا, مہینہ دیا, اسی انہی مہینے میں روزہ رکھنا, فرض روزے انہی مہینے میں رکھنا, نفل آپ اپنی طرف سے جو کرنا ہو. نمازوں کے اوقات دیکھیے, بھائی نماز کے اوقات دیکھیے, 5 وقت کی نماز کے اوقات بھی شریعت نے متعین کر دی. انسان کو آزاد نہیں چھوڑا, ورنہ اگر انسان کو کہتا ہے کہ بھائی دن میں 5 نماز پڑھنی ہے, دن میں کیا کرنی ہے, 5 نماز پڑھنی ہے. اب خود ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ ہماری فجر سے لے کر عشاء تک کتنی نمازیں ہماری ڈیٹ میں چلی جاتی. کیا آج لیٹ آیا ہوں سر, آج چھوڑ دے, آج کل پڑھ لوں گا. زہر لگا کے اب کھانا کے ٹائم ہے, چلو اب تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں گا, پھر تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں گا, زہر گئی, عصر کا بعد میں پڑھ لوں گا, بعد میں وہ بھی گئی. لے دے کے انسان مشکل سے ایک نماز پڑھ سکتا ہے اگر شریعت نے اس کو ٹائم کے اوپر نہ کیا. تو اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا لیسن ہے کہ جب شریعت نے نماز کے اوقات کو متعین کیا ہے تب جا کر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم اپنی چیزوں کے لیے, ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے اوقات کو متعین نہیں کریں گے تو ہمارے کتنے کام کل کی نظر ہو جائیں گے, کل کریں گے. ایک مثال سجدہ تلاوت جو ہے, سجدہ تلاوت جو ہے, تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں. سجدہ تلاوت ہے لیکن اس میں شریعت نے فلیکسیبلٹی دی ہے کہ آپ کو فوراً نہیں کرنا ہے, آپ جب کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اب میں اگر انڈیویجول لوگوں کو پوچھوں کہ کتنے لوگوں کے کتنے سجدہ تلاوت باقی ہے تو آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ تو ایک سجدے کا مسئلہ ہے. اگر شریعت نے ہم کو نماز میں آزاد چھوڑ دیا ہوتا تو ہماری کتنی نمازیں پینڈنگ ہوتی. سوچنے کی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آئے. آج مسلمان قوم جو ہے نا بھائی, ٹائم مینجمنٹ کے اندر سب سے پیچھے. اللہ معاف کرے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, ہماری شادیوں کے اوقات دیکھے تھے, 11 بجے کھانا ہے,
اب جا کے بیٹھے کھا کے ظہر کے بعد کھانا شروع ہو، نکاح 11 بجے ہیں تو ہمارا یعنی وہ ہمارا 2 بجے شروع ہوگا. ہماری زندگی میں وہ اس کی کیوں؟ اگر ہماری زندگی میں وقت کی اہمیت ہوتی کہ بھائی یہ وقت جو ہے اللہ کی امانت ہے، نعمت ہے، اس کے بارے میں مجھے جواب دینا ہے، اور یہ وقت جو ضائع ہو رہا ہے. اب جب انسان کا ہر وقت کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو وقت بہت ضائع ہوتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ اکثر اپنے والد صاحب کے میں نے 2-3 مرتبہ حضرت سے یہ سنا اپنے والد صاحب کے متعلق، فرماتے ہیں کہ بات حیا کی ہے، شرم کی ہے، لیکن اولاد کو سکھانے کے لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں جب استنجے کے لیے جاتا ہوں، بیت الخلاء میں جاتا ہوں، تو نہ وہاں میں تسبیح کر سکتا ہوں نہ اور کوئی کام کر سکتا ہوں، لیکن مجھے دل میرا بڑا بے چین رہتا ہے کہ اتنا وقت میرا یہ ہو جاتا ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی صاحب سے میں نے سنا دام اللہ فیض کہ والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اتنے وقت میں جتنا میں قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہوں، ٹوائلٹ کے اندر جو لوٹا رکھا ہوا ہوتا ہے میں اسی کو صاف کر لیتا ہوں، میں اسی کو واش کر لیتا ہوں. ایک تو اس وجہ سے کہ گھر والوں کا کام کم ہو گیا، اور دوسرا اس لیے کہ بھائی میرے بعد جو کوئی آئے گا تو اس کے لیے راحت کا سامان ہو جائے گا، اس کو لوٹا صاف پاکیزہ اچھی حالت کے اندر. تو یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے ہمارے سامنے مثالیں کا قائم کی، ہمارے سامنے مثال قائم کی، اور جنہوں نے وقت کی قدر کی. آج اللہ نے دیکھیں اللہ نے ان سے کتنا کام لیا. تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، حضرت خود فرماتے تھے کہ شروع میں وہ 5 سال نظام الدین کے اندر وہ ایسے رہے تھے، ایسے چھپ کے رہے تھے، اور وہاں رہ کر وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے کہ وہاں نظام الدین والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ رہ رہے. ان کی نکاح کا تار آیا، نکاح کا اس زمانے میں جو پوسٹ کے اندر جو تار آتا تھا نا، وہ نکاح کا تار آیا، تو نظام الدین والوں نے اس کو ریٹرن کر دیا کہ جس شخصیت کا یہ تار ہے، جس آدمی کا یہ تار ہے، وہ آدمی یہاں نہیں رہتا. اور دیکھیے انہوں نے کیا کام، بلکہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی جنہوں نے پڑھی ہوئی حضرت شیخ کی حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ وہ تصنیف کا کام کرتے تھے اور لکھنے کا کام کرتے تھے. درس و تدریس میں ملاقاتی لوگ آتے تھے تو دوپہر میں روٹی کھانے کا احساس ہی نہیں رہتا تھا، نہ بھوک کا احساس رہتا تھا کہ بھوک لگی ہے. جب بہت شام ہو جاتی تھی، تب جب بدن کے اندر ضعف اور نکاہت پیدا ہوتی تھی، کمزوری پیدا ہوتی تھی، تب پتا چلتا تھا کہ دوپہر میں روٹی نہیں کھاتی. یہ وہ حضرات کہ جنہوں نے وقت کی قدر کی. تو اسی کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر حضرت نبی اکرم صاحب ہم کو یہی سکھانا چاہ رہے کہ ہم اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے. ہر انسان وقت کو لے کر دھوکے میں پڑا ہوا ہے. کل کروں گا، کل کروں گا، کاموں کو ٹالتا رہتا ہے، کاموں کو ٹالتا رہتا ہے. صحت ہے، آج ہے کل نہیں ہے. بھائی میں نے آگے بھی مثال دی تھی، ہماری مسجد کی پہلی صف کی کتنے مسلم ماشاءاللہ کبھی ان کی تدبیر و گناہ نہیں کھوز ہوتی تھی. بیماری آئی، ایسی بیماری آئی کہ اللہ کو بہت پیارے ہو گئے، پھر مسجد کا رخ نہیں کر سکے، مسجد میں آ نہیں سکے. تو بھائی اس دھوکے میں نہ رہے. آج وقت ہے، آج صحت ہے. اغتنم خمسا قبل خمس. دوسرے حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 5 چیزوں کا سوال انسان سے کیا جائے گا، اس کے پیر نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھائی جوانی کہاں گزار، مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، اور جوانی کہاں گزار کیا ہے. اور آج تو یہ موبائل نے
اور انٹرنیٹ نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہمارا بیڑا ہی غرق کر دیا. بھائی شیطان ہے نا، شیطان. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ فون سمارٹ ہے، لیکن یہ فون سمارٹ نہیں ہے، یہ شیطان سمارٹ ہو گیا. ایک زمانے میں لوگ سمارٹ ہوا کرتے تھے، لوگوں کی مثال دی جاتی تھی کہ بھائی بڑا سمارٹ پرسن. آج ہماری ساری اسمارٹنس کہاں چلی گئی؟ فون کے اندر چلی گئی، اور ہم کیا ہو کے رہ گئے؟ بے وقوف ہو کے رہ گئے. شیطان ہم سے زیادہ ہوشیار ہے. ہر انسان کا شیطان اس کی طرح ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کو شیطان جو گیا تھا وہ سمجھانے کے لیے، تو وہ آدم کو ٹرک کر سکتا ہے، تو ہم ہماری طرح سے وہ موبائل نکلوائے گا ہمارے پاس، کہا کہ 2-3 صفحے تلاوت کر لیتا ہوں، وہ موبائل پہ تلاوت کرے گا، موبائل پہ نکالے گا، اب بیچ میں کسی کا میسج آ گیا، اوپر وہ میسج پاپ اپ ہوا نا، اب ہم نے وہ کھولا، ٹھیک ہے، اب وہ کھولا، اس کو اسکرول کیا تھا، کیا پڑھ رہا ہے، کیا ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کیا، اب اس کے بعد دوسرا آیا ہے کہ نہیں، اب اس کے بعد تیسرا میسج آیا، اب چوتھا میسج، اب وہ میسج میں لگ رہا ہے، اب چیز سے چیز نکل رہی ہے. اس کے موبائل کا کام ہی ہے. اب وہاں سے وہ چلا گیا ٹک ٹاک پہ چلا گیا، وہاں سے یوٹیوب پہ چلا گیا، اب وہ بیچاری تلاوت جو تھی وہ تو سائٹ پر رہ گئی، اور اس موبائل نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، گھنٹہ ضائع کر دیا. کل کا جو کام کرنا ہے آج کریں. اس حدیث سے ہم کو یہ سبق ملا، جو کرنا ہے آج کریں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے ہیں حضرت کی ملفوظات میں کہ جو انسان آج کے کام کو فرصت کے اوپر ٹالتا ہے کہ بھائی آج میں بہت بزی ہوں، جب ٹائم ہوگا تب کروں گا، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ وہ انسان وہ کام کبھی نہیں کر سکتا ہے. 10% سے زیادہ چانسز نہیں کہ وہ انسان اس کو اس وقت کے اندر کر سکے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پورے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، معرف القرآن، بہت متداول اور عوام و خواص کے اندر مقبول ترین کتاب ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو اور آپ نے اس کو کسی فرصت کے اوپر آپ نے اس کو ڈیلے کر دیا کہ ٹائم ملے گا، فرصت ملے گی تو کروں گا، تو کہا کہ بھول جاؤ گے وہ کام تم کر سکو. کام کرنا ہو تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ 2 کاموں کے درمیان تیسرے کام کو گھساؤ. اور یہ مجرب. اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کو بھی سنا کہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی یہ نصیحت ہم کو بہت ہی کام آئی. والد صاحب کی یہ نصیحت ہم کو بہت کام آئی کہ ہم جب سے میں نے 2 کاموں کے درمیان تیسرا کام گھسانا شروع کیا تو کہا کہ وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے خود بخود وقت بن جاتا ہے. اور انسان سوچے کہ وقت ملے گا تو کروں گا، پھر وہی کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل تو کیا ایک پل کا. جن لوگوں نے اپنے اوقات کی قدر کی وہ بہت کام کر رہے ہیں. آج کے زمانے میں آپ ماشاء اللہ تبلیغ کا کام دیکھیں. نماز جو ہے، نماز یہ ٹائم مینجمنٹ کی ایگزمپلری مثال ہے ہمارے ساتھ. اگر کسی کو نماز کی پریکٹس 5 وقتہ نماز کی عادت ہو گئی تو انسان وہ ٹائم مینجمنٹ آسانی سے کیا کر سکتا ہے، مینج کر سکتا ہے. آج ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو شکایت ہوتی ہے، ایک ہی شکایت ہوتی ہے. کیا شکایت ہوتی ہے؟ کہ بھائی انف وقت نہیں ہوتا ہے ایگزام کی پریپریشن کے لیے، وقت ہمارا بہت کم ہے، یہ ہے وہ ہے. نہیں، بات یہی ہے کہ ہمارا جو ٹائم مینجمنٹ ہے، ٹائم مینجمنٹ وہی کچھ پڑھ رہا ہے، آدھا پیج پڑھا ہے اور پھر آج موبائل نکالا ہے، اب گھنٹے کے گھنٹے اس کے اوپر نکل گئے. کوئی دوست مل گیا، کسی سے واہی دوائی، کسی کے اوپر ساری باتیں ختم ہو جاتی. ٹائم مینجمنٹ شریعت کی بہترین مثال نماز ہے، 5 وقتہ نماز ہے. انسان اگر 5 وقت جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھے گا تو وہ اس کے لیے سیلف ڈسپلن بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے نا، سیلف ڈسپلن ہمارے اندر نہیں ہے. آج ہم بہت جلدی بہت جلدی بہک جاتے ہیں، بہت جلدی اپنے آپ کو یہ کر لیتے ہیں.
حضرت تھانوی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں بات کثرت سے لکھی ہوئی، کہا کہ سستی اور کاہلی کی دنیا میں کوئی دوا نہیں ہے، لیزینس کی دنیا میں کوئی دوا نہیں ہے، اور کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لیزین اور سستی کی دوا ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مجبور کرے، انسان اپنے آپ کو فورس کرے، یہ سستی کی دوا ہے، ورنہ اس کی کوئی دوا۔ تو بتا دیں کہ بھائی آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام دیا ہے، یہ بھی ایک ٹائم مینجمنٹ کی بہت اچھی مثال ہے۔ پورا اسکیڈول دن کا فکس ہوتا ہے، صبح اٹھیں گے تو کیا کرنا ہے، دوپہر میں کیا کرنا ہے، تعلیم کتنے بجے ہوگی، سونا کتنے بجے ہے، اٹھنا کتنے بجے ہے۔ امیر صاحب کے حکم پر چلنا ہے، فالو کس طرح کرنا ہے۔ بھائی نفس کو ماننا پڑتا ہے نا، بہت سے مرتبہ امیر صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا یار کہ امیر صاحب نے تعلیم کا وقت لمبا کر دیا۔ ہم جب مدرسے میں تھے تو چھٹیوں میں ہم لوگ جماعت میں گئے تھے، فراغت کی بات کر رہا ہوں، چینئی ہمارا امیر صاحب تھے، تو 10 دن کی جماعت تھی ہماری ماشاء اللہ۔ تو کچھ ساتھی تھے ہمارے، تو امیر صاحب کو بیچارے وہ نئے اسکول ماشاء اللہ جو جماعت میں چلتے ہیں ان کو بتایا کہ وہاں تو کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، جو ماشاء اللہ جن کو اللہ نے امیر بننے کا موقع دیا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے ہم کرنے کے لیے۔ تو ہمارے امیر صاحب تھے، وہ اوڑ پاڑ کے امیر صاحب تھے بیچارے، تو کیا کہ بھائی 1 گھنٹہ سونے کا ہے، جو اٹھ کے تعلیم کرنا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ 2-3 شرارتی ساتھی تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ سو جاتے تھے، پھر جب اٹھنے کا وقت آیا تو کہا کہ ابھی جیسے ہی اٹھیں گے تو ہمیں صاحب تعلیم کے اندر بٹھائیں گے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ شوگر والا پانی بناتے تھے، پھر امیر صاحب کی لنگی کے اوپر جا کے دال کھائے۔ اب جب امیر صاحب اٹھتے تھے تو وہ بیچارے امیر صاحب سوچتے کہ ان کو غسل کی آتے تھے، تو وہ غسل کے لیے چلے جاتے تھے، اور یہ سب ساتھی بھی ایسے لوگ بھی آتے ہیں جماعت کے اندر۔ وہ تو جو ہمیں نے ان کو بتائیں کہ وہ ان کے ساتھ کیسے کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر کسی کو ٹائم مینجمنٹ یہ کرنا ہے، بھائی ایک تو ہے کہ انسان مدرسے میں جا کر اپنے اوقات کو صحیح یہ کرے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ ساتھی کی انہوں نے اپنا کیریئر اسکول یونیورسٹیز کے اندر بنانا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بھائی آپ یونیورسٹیز کے اندر جائیں گے، آپ کالجز کے اندر جائیں گے، آپ اسکول کے اندر جائیں گے، بھائی ایمان سلامت ہوگا تو ہر جگہ سلامت ہے۔ ایمان کالج میں ڈگری مل گئی، ڈگری مل گئی، لیکن ایمان نہیں ہے تو پیسے تو لے کے جائیں گے، لیکن دین تو آپ پیچھے رکھے گئے، جس کے اوپر نجات کا مدار، جس کے اوپر نجات کا مدار۔ تو بھائی میں تو اپنے طلباء سے بھی کہتا ہوں، اپنے پہچان والوں کو بھی کہتا ہوں، کہ مجھے پوچھتا ہے کہ بھائی بچے بات نہیں مانتے، میں نے کہا کہ ان کو جماعت والوں کے حوالے کر دیں، ماننے کا جذبہ آ جائے گا، اور کچھ نہیں ہوا تو کم از کم 10 دن وہ کم از کم فرشتوں کی صحبت میں رہ کے آئیں گے۔ بھائی یہ سورہ ناس کے اندر من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، پھر آگے کیا ہے، من الجنۃ والناس۔ وسوسے ڈالنے والے، برائیاں پیدا کرنے والے صرف جنات نہیں ہوتے ہیں، بہت شیطان کو کتنا بلیم کریں گے۔ یعنی ایک مرتبہ کسی بزرگ نے دیکھا اپنے وہ عالم امثال کے اندر، انہوں نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کشف فرمایا، تو کہا کہ وہ جا رہے تھے، وہ ٹھوکر لگی ان کو ٹھوکر لگی، تو بھائی تو دیکھا کہ وہ راستے میں سویا ہوا ہے، تو بھائی کون؟ تو کہا کہ شیطان۔ تو کہا تو سویا ہوا ہے، تیرا کام تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو کہا کہ میں نے اپنے بہت سارے چیلے پیدا کر دیے، ابھی میں ہالیڈے کے اوپر، میں ویکیشن کے اوپر، میرے اتنے سارے لوگ ہیں کہ وہی میرا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ من الجنۃ والناس، اللہ کی پناہ۔ ماحول جو ہے نا بھائی، تم کتنا سنبھالو گے، کتنا سنبھالو گے، کیسی کیسی چیزیں ہمارے اولاد لے کر آ رہی ہیں، کیسے کیسے خیالات ثابت ان کے دلوں کے اندر آ رہے ہیں، دیندار گھروں سے فتنے اٹھ رہے ہیں، اللہ اور رسول کے بارے میں لوگوں کو شکوک پیدا ہو رہے ہیں۔ میں کہیں ہمارے اس معاشرے کی بات کروں تو
آسان طریقہ ہی ہے یہ بھائی، بالکل اگر آپ چاہیں ان کا ایمان بچ جائے پھر اس تو اگر وہ کچھ نہیں لے، چلو اس نے 6 نمبر نہیں سیکھے تو نہیں سیکھے، کم از کم 10 دن وہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے تو آئے گا کہ نہیں. فرشتوں کی صحبت، بھائی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں، ہر صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو جب 10 دن وہ فرشتوں کی صحبت میں لے کے آئے گا تو کیا اثر لے کے آئے گا؟ کچھ نہ کچھ تو لے کے آئے گا. تو بھائی یہ بھی ایک اپنے اوقات کو صحیح جگہ لگانے کی کیا ہے بھائی، ایک شکل ہے، ایک صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ایسے ماحول کے اندر ہم کو دی. تو اس حدیث بھائی بات بھی لمبی ہو گئی، اس حدیث سے ہم کو یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان اپنے اوقات کی قدر کرے. باتیں اور بھی ہیں، اور جنہوں نے اپنے اوقات کی قدر کی وہ اس دنیا میں کام کر کے گئے. جیسے ہم یہاں ہمارے اوقات کو گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی ایسا عطا فرمائیں گے، اور موت کے بعد کی زندگی کو اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ باتوں پر مجھے تمام عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اوقات کی قدردانی اللہ تعالیٰ